اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے قرآن مجید میں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو یہ نقصان ہوگا اور یہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ جب کوئی شخص آپ کو آرڈر دیتا ہے تو اس آرڈر کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ جلاد بن کے آپ کو کوئی حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، آپ کہتے ہو سر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، تو کہتے ہیں مجھے صرف رزلٹ چاہیے، کیسے کرو گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، یہ میرا ہیڈ ایک۔ بولو بھائی نہیں ہوتا ہے نا، باس کے اس قسم کے بھی آرڈرز ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کی پیمنٹ کہیں پھنسی ہوئی ہے، فون کیا بھائی پیسے پہنچا دو، آرڈر ہے نا، سامنے سے جواب ملتا ہے سر میری نانی کی طبیعت خراب ہے، میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، میرے فلاں مسئلہ، میرا فلاں مسئلہ، میرے پاس پیسے ہیں نہیں، تو وہ جواب میں کہتا ہے بھائی یہ آپ کے مسائل ہیں، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، مجھے اپنی پیمنٹ سے مطلب ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک اسٹائل ڈاکٹروں کا ہوتا ہے، طبیبوں کا ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی دیکھو بڑا گوشت نہیں کھانا، سر بڑے گوشت کی اجازت دے دیں، اب ہم کہاں غریب لوگ چھوٹا گوشت، بکرے کا آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہے سر، اور آپ کو پتہ ہے چکن کے بارے میں بھی لوگوں نے کچھ کہا ہوا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ واللہ عالم، تو صرف بکرا میں کہاں کھا سکتا ہوں۔ تو ڈاکٹر بندوق نکال کے کنپٹی پہ نہیں رکھے گا، ڈاکٹر بھی آپ کو کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، حکیم بھی منع کرتے ہیں، بھائی آپ نے بڑا گوشت بولو نا نہیں کھانا۔ ڈاکٹر کو جب آپ کہتے ہیں کہ بڑا گوشت میں نہیں کھا سکتا، تو ڈاکٹر بندوق نکال کے کنپڑی پہ نہیں رکھتا کہ تیرے باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ایسے کرتا ہے؟ ڈاکٹر آپ کا خیر خواہ ہے، تو آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، میں بریانی نہیں چھوڑ سکتا، میں حلوہ پوری نہیں چھوڑ سکتا، میں گول گپے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ڈاکٹر کا جو اسٹائل ہوتا ہے، اب وہ یہ نہیں ہوتا کہ بندوق نکال لے کہ تو کیوں نہیں چھوڑے گا، تو کیسے نہیں حلوہ پوری چھوڑے گا۔ ڈاکٹر آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ دیکھو یہ تم کہہ رہے ہو نا کہ کھا کے مر جانا یہ بہتر ہے بھوکا رہ کے زندہ رہنے سے، یہ سب ڈائلاگ ہیں۔ گٹکے والے کو ڈاکٹر سمجھائے گا دیکھو جب کینسر ہوگا نا تمہیں تو چیخو گے چلاؤ گے، پھر یہ نہیں کہو گے چلو مر گئے تو کیا ہوا، پھر کہو گے یار یہ میں کیوں مر رہا ہوں، ابھی ساری دنیا زندہ اچھلتی کودتی گھوم رہی ہے، میں نہ کچھ کھا سکتا ہوں، میرا جبڑا کاٹ دیا ڈاکٹر، بڑی اذیت والی زندگی گزرے گی۔ تو ڈاکٹر اس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہو، فیس دے رہے ہیں، لیکن اس وقت وہ بہرحال یہ شو کرے گا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب چھوٹا گوشت بہت مہنگا ہے میں نہیں کھا سکتا، میں تو بڑا ہی کھاؤں گا، تو ڈاکٹر کہے گا بھائی تھوڑا کھا لو، جتنی جیب اجازت دیتی ہے اتنا کھا لو، اور اگر چھوٹا نہیں کھا سکتے تو گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، انڈا کھا لو، اس میں بھی بڑے زبردست پروٹین ہوتے ہیں۔ تو آرام سے اس کی حکمتیں مصلحتیں آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی، سمجھائے گا وہ، اور پھر یہ بھی بتائے گا بھائی یہ جو آپ کھاؤ گے نا بڑا گوشت سستے کے چکر میں، یہ آپ نہ چھوڑ دیں بڑا گوشت کھانا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر سمجھائے گا کہ بھائی آپ سستے کے چکر میں اپنی صحت برباد نہ کریں۔ اب وہ آپ کو آلٹرنیٹ بتائے گا، پہلا تو یہ بڑے گوشت کے 10 آلٹرنیٹ بتا دے گا کہ انڈا کھا لو اس میں بھی پروٹین ہوتے ہیں، دودھ بھی پروٹین ہوتے ہیں، دودھ پی لو، یہ کر لو وہ کر لو، چکن کھا لو وغیرہ وغیرہ، اور پھر آپ کو نقصانات بھی بتائے گا
کہ دیکھو یہ جو سستے کے چکر میں بھی بڑا کھا رہے ہو پیسے بچانے کے لیے، تو دواؤں پہ جو خرچہ ہوگا نا وہ سارا یہاں نکل جائے گا. جب بلڈ پریشر کی دوائیں لے کر آؤ گے اور کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوائیں کھاؤ گے، پھر ڈاکٹر کی فیسیں، پھر ٹیکسی کا کرایہ، پھر رکشے کا کرایہ، وہ سب کیلکولیٹ کر کے دیکھو تو چھوٹا ہی پڑے گا وہ، ٹھیک ہے نا. وہ چھوٹے گوشت کا خرچہ ہی اس میں پورا ہوگا. تو یہ ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے جب وہ کسی بات کا آرڈر دیتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے پر اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو وہ اس کی حکمتیں بھی بتاتا ہے اور اس کے انجام سے بھی آپ کو ڈراتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کا انداز دہشت گرد والا نہیں ہے، ان کا انداز وہ ہے جو ایک طبیب کا اور ایک خیرخواہ کا انداز ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب مصیبت یہ ہے کہ لوگ ڈاکٹروں کی رپورٹس کو تو بہت شوق سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ڈاکٹروں کے احکام کو، سیاستدانوں کے احکام کو، ماہرین معیشت کی آراء کو تو سنتے ہیں، اللہ کے آرڈرز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ڈاکٹر کی جو کے آرڈرز ہوتے ہیں، حکیموں کے آرڈرز، ان کا ہماری ظاہری باڈی سے تعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کا ہماری روحانی باڈی سے تعلق ہوتا ہے. معاشرے میں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے جو احکامات ضروری ہیں وہ احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہوتے ہیں اور وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا، اللہ نے جو ہمیں آرڈرز دیے ہیں، اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، وہ جلاد بن کے نہیں دیے. ہر حکم میں اللہ بسا اوقات حکمتیں بیان کرتے ہیں. جو میں نے آیت پڑھی، فرمایا کہ اللہ پہ اعتماد کرو، توکل کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا. تو یہ اللہ آرڈر بھی دیتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور حکمتیں بھی بیان کر رہا ہے.